بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم، وہی لوگ ہیں بس سے ان کے رزق معلوم، حصہ مقرر ہے، حصہ مقرر ہے۔ کیا حصہ مقرر ہے؟ فواکہ ہو یعنی پھل، فواکہ ہو، فاکیہ اس پھل کو کہتے ہیں جو محض چسکے کے لیے کھایا جائے، لذت اور چسکے کے لیے، وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی، جعلنی من المکرمین، ہم مکرمون، جنت میں ان کا اکرام ہوگا، فی جنات النعیم۔ تو پہلا کیا ہے؟ وَلَهُمْ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ ایک، فواکہ وہم مکرمون تین، فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں چار، علی سرر اوپر ہوں گے سرر کے پلنگوں کے اور بیڈوں کے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ کنایہ آپس میں محبت کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور بڑے بڑے سیریاں لگی ہوئی اور بڑے بڑے پلنگ اور جنت کی کرسیاں، اور یہ سارے یوں بیٹھیں گے ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے، معلوم ہوتا ہے ان کی آپس میں محبت ہوگی۔ جو دنیا میں تھوڑا بہت چکر تھا بھی صحیح، نزعنا ما فی صدورہم من غل، تھوڑے مواحد آپس میں لڑ پڑے تھے، پہ ان کے سارے دل صاف کر دیں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ تمہیں نہیں پتا آمنے سامنے کا، آج کل جو جلسے ہوتے ہیں نا، اور ایک خطیب کی دوسرے سے نہیں لگتی، وہ پہلے شرط لگاتا ہے وہ خطیب آیا تو میرے لیے کمرہ الگ ہو، اور کہیں ایک کمرہ آ جائے تو یہ ادھر منہ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ ادھر منہ کر کے۔ روسیہ رنار زنانیہ جب آپس میں ناراض ہوتی ہے تو وہ اس کو پیٹھ دے کے بیٹھتی ہے، ادھر منہ کر کے۔ آج کل یہی حال ہمارے خطبہ ہے، بالکل ایک دوسرے کو پیٹھ کر کے بیٹھیں گے، یہ ادھر بیٹھا ہے اس نے اپنی محفل الگ لگائی، ادھر نہیں دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے۔ جنتی جو نہیں، ایسے خطیب جنت میں جائیں گے بھی نہیں۔ ہاں بھائی، جنتی بیٹھے ہوں گے متقابلین آمنے سامنے، علی سرور اوپر پلنگوں کے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس، یطاف پھیرے جائیں گے اوپر ان کے، بکأس شرابن طہور کے بھرے ہوئے پیالے، بکأس کأسن، کاسن کا معنی لبا لب بھرا ہوا، من معین صاف اور شفاف شربت، اور شراب طہور اس کا رنگ کیسے ہوگا؟ بیضاء، بیضاء بہت بہت چمکتا سفید رنگ ہوگا، دیکھنے میں دنیا کی شراب کا رنگ ہی یہ گوبر کی طرح ہے، اور جو جنت کی شراب ہوگی اس کا رنگ ہی سبحان اللہ، جب دیکھیں گے آہا، بیضاء چمکتا رنگ ہوگا اور بڑا ہی سفید دیکھنے میں، لذات اور بڑا ہی مزیدار ہوگا پینے میں، للشاربین واسطے پینے والوں کے، لا فیہا غول نہیں ہوگا اس میں کوئی غول، غول نہیں ہوگا سر درد، ولا ہم عنہا ینزفون اور نہ اس سے وہ پاگل بنیں گے، لا تذہب عقولہم دنیا کا شراب پیتے ہیں تو یہ دماغ خراب ہو جاتا ہے اور عقل معوق، اور ان کے سر درد ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ فرمایا وہ شراب بالکل شراب طہور صاف ہوگا، سفید ہوگا، لذت، یہ لذت کے لفظ میں اس کا ذائقہ آ گیا، وہ طیب شراب ہوگا اور اس میں سر درد بھی نہیں ہوگا، پیٹ درد بھی
نہیں ہوگا. غول کا معنی بعض نے پیٹ درد سے بھی کیا، صداع الراس سے وجع البطن، یعنی دنیا کے شرابوں کی کوئی خرابی نہیں ہوگی. وَعِندَهُمْ، اب آپ کو پتہ ہے کہ جگہ مکان بھی بہترین ہو، روٹی شوٹی بھی زبردست ہو، اور فرنیچر بھی لگا ہوا ہو، اور شرابیں بھی چل رہی ہوں، اور دوست نہ ہو تو مزہ نہیں. وہاں پر دوست نہ ہو پھر مزہ نہیں. تو فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، عندہم، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف عین، باندھ رکھنے والی آنکھ کو، عین موٹی آنکھوں والی. قاصرات الطرف، قاصرات الطرف کے 4 معنی ہیں، لیکن آپ 2 سمجھ لیں. ایک ہے قاصرات فاعل کے معنی میں، دوسرا مفعول کے معنی میں. فاعل کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ہوں گی عندہم قاصرات الطرف عفیفات لا ینظرون الی غیر ازواجہن، بند کرنے والی اپنی آنکھوں کو خامدوں پر، بند کرنے والی اپنی آنکھوں کو. یہی عورت کی سب سے بڑی وصف ہے اور حیا ہے. فرمایا ان جنت کی عورتوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو اپنے خامد پر بند رکھتی ہیں. یہ عورت کا وصف ہے، یہ نہیں برقعے کے اندر بھی بیٹھی ہے اور دیکھ رہی ہے، اور کہیں پھر یوں کر کے بھی. 26 نمبر کے برقعے ماشاءاللہ ان ایریوں کے بہت زبردست ہے کہ باہر سے آ رہی ہوگی تو برقع کچھ ہوگا، اور جب مردوں کے قریب آئے گی تو اس طرح. اور جو زیادہ بوڑھی ہوگی وہ برقع کرے گی، جس کو ضرورت ہی کوئی نہیں. اور جو قاصرات الطرف باندھ کرنے والی اپنی آنکھوں کو، عین موٹی آنکھوں والی جن کی رنگت ایسی صاف ہوگی، کاننا ہننا بیض مکنون. تو قاصرات کا دوسرا معنی ہے وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ خامدوں کی جب نظر پڑے گی تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. خامدوں کی نظر ان پہ پڑے گی تو رک جائے گی. یا سبحان اللہ. قاصرات الطرف، ان کی نظریں غیر ازواج کی طرف نہیں اٹھیں گی، اور جب خامند دیکھیں گے تو خامند کی نظریں ان کے چہرے پاک سے نہیں اٹھیں گی. خامند بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ واہ کیسا حسن ہے. عین موٹی موٹی آنکھوں والی، عین موٹی آنکھ. عین اس کو کہتے ہیں کہ آنکھ کی سفیدی تیز سفید ہو اور کالا پن تیز کالا پن ہو، وہ عین ہے. اور موٹی آنکھ یہ خوبصورتی میں مشہور ہے. تو آنکھیں بھی موٹی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ، یعنی ایسی رنگت ایسی ہوگی گویا کہ وہ انڈے ہیں، مکنون پروں کے نیچے چھپے ہوئے، پروں کے نیچے چھپے ہوئے انڈے ہیں، پروں کے نیچے چھپے ہوئے. تو اگر انڈا تازہ ہو بالکل پروں کے نیچے سے نکالو تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یعنی ان پہ کوئی گرد غبار نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے مکنون، اس پہ کسی پر کی نظر بھی نہیں پڑی ہوگی. ایسے سفید اور ایسے خوش رنگ کہ وہ چھپی ہوئی ہوں گی، ان پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی، اور انڈے کی طرح
ان کا رنگ. یہ انڈے کے لیے انڈے کی طرح کیوں کہا کہ انڈے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, گورا پن بھی ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا لال پن بھی ہوتا ہے. صرف گورا رنگ یہ بھی اچھا نہیں ہے. بالکل گورا رنگ ہو جس بڑھانے کے گدھوں کی طرح, تو یہ گورے تھے ہیں لیکن یہ اچھا نہیں. یہ خاص رنگ ہے بیض مکنون. بعض نے اس سے شتر مرغ کا انڈا لیا, شتر مرغ کا انڈا. تو یہ سفیدی کے ساتھ سرخی ملی ہوتی ہے اور وہ بھی بالکل صاف شفاف. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, پس متوجہ ہوں گے بعض ان پر بعض کے. یہ سب ایک جلسہ میں جمع ہوں گے, کٹھے بیٹھے ہوں گے, ایک دوسرے سے گپ شپ لگائیں گے, دنیا کے ذکر چھڑ پڑیں گے. دنیا کے مفتاح القرآن میں گئے تھے, وہاں گئے تھے پڑھنے کے لیے. پھر اپنے گراں گئے تھے. گراں میں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے اور ہمیں روکتے تھے اسلام آباد جانے سے اور کہتے تھے کیا لمبے رفڑوں میں پڑھتے ہو. تو وہ بھی تھے, شکر ہے اس بے ایمان سے بچ گیا ہوں. کہے گا کالا قائل منہم, کہے گا کہنے والا ان میں سے آل جلسہ سے, انی کان لی قرین, انی بے شک میں تھا میرا ایک قرین, دوست تھا میرا دنیا میں. یہ قرین انسی جنی دونوں ہو سکتے ہیں. قرین یقولو, وہ کہا کرتا تھا, یہ لگتا ہے کہ یہ جو دوست تھا نا یہ کوئی کالجی تھا, کالجی جم اللہ, کوئی بھی حق سے روکنے والا. یقولو, وہ کہتا تھا, انکا لمن المصدقین, یار تو اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہے, تو بھی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے کہ جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں, کیا ہم زندہ کر کے جزا دیے جائیں گے. قال هل انتم, کہے گا وہ دوست. اسی طرح اور مقام پہ بھی آ رہا ہے, وہ دیکھیں گے بزرگ جو گمراہ کرتے تھے یہ جنت میں ہوں گے, وہ جہنم میں ہوں گے. وہ کہتے حل انتم, کیا ہو تم جھانکنے والے, مشرفونا جھانکنے والے, مطلعونا اوپر لکھا نا مشرفونا. اللہ وہاں ایسا انتظام کر دے گا کہ وہ جنتی جہنمیوں کے قریب آ جائیں گے. جنت اوپر ہوگی, جہنم نیچے, منظر قریب قریب ہو جائے گا. مطلعونا مشرفونا, فطلع فرآہ, پس وہ جھانکے گا تو دیکھے گا اس مولوی اور اس کالجی کو, فی سواء الجحیم, جہنم کے درمیان میں. قال تاللہ, کہے گا اللہ کی قسم میں بھی قریب تھا کہ تو مجھے تباہ کر دیتا. ولولا نعمت من ربی, اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت, ارشدنی الی توحیدی, جس نے مجھے توحید سمجھا دی, اگر میرے رب کا انعام نہ ہوتا, لکنت من المحضرین, تو میں بھی تیری طرح آج حاضر کیے ہوں سے ہوتا, یعنی عذاب میں مبتلا ہوتا. تو جہاں یہی جنت کی گپ شپ میں دنیا کو یاد کریں گے اور پھر ہدایت کے اسباب یاد کریں گے, اور جو لوگ انہیں گمراہ کرتے تھے دنیا میں وہ ان سے بچ گئے تھے, ان کا وہ تذکرہ کریں گے اور کہیں گے یار شکر ہے پیر کے مرید نہیں تھے, شکر ہے فلاں خنزیر سے بچ گئے تھے. اب وہ خود بھی جہنم میں, آج ہم بھی اس کے ساتھ جہنم میں. درمیان میں اللہ نے بات ذکر کر دی اس کی زبان سے, کیا کہے گا, لولا نعمت ربی. یہاں نعمت ربی کیا ہے؟ عقیدہ توحید. یہ عقیدہ توحید والی نعمت اللہ نہ دیتا. معلوم ہوتا ہے سب سے بڑی نعمت
عقیدہ توحید والی ہے، توحید سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، یہ نعمت اللہ نے مجھے دے دی ہے۔ لَكُنْتُ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، کیا ہم مریں گے؟ یہ جنتی کہیں گے خوشی میں، جنتی خوشی خوشی میں کہیں گے کیا اب ہم مرنے والے ہیں؟ یا نہیں ہیں ہم مرنے والے، مگر موت پہلی، وہ جو دنیا میں آ گئی وہی موت ہے، اور نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ آپس میں خوش ہوں گے، کہیں گے بھائی جان چھٹ گئی، اب نہ موت نہ دنیا، اب ہورے ہی ہورے تھے، قصور ہی قصور، اب سارے ادھر ہی رہیں گے۔ ان ھذا اللہم اجعلنا منہم ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی وہ کامیابی بڑی ہے، لمثل ھذا، اس جیسی کامیابیوں کی طرف، لمثل ھذا، مثل اس فوز عظیم کے، چاہیے کہ کام کریں، کام کرنے والے اس کو حاصل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔